سوچئے ایک قوم جسے اللہ نے انبیاء کی قوم بنایا، جس قوم کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام آئے، لیکن آج اسی قوم کا نام دنیا کے سب سے خوفناک اور پراسرار رازوں کے ساتھ کیوں جڑا ہوا ہے؟ لال بچڑا، ٹرمپیٹ کی آواز، ہنوکا کی موم بتیاں، تخت داؤد، تابوت سکینہ اور مسجد اقصیٰ۔ کیا یہ سب صرف کہانیاں ہیں یا پھر یہ آج بھی دنیا کے فیصلوں پر اثر ڈال رہے ہیں؟ اس ویڈیو کا ہر حصہ آپس میں جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو بیچ میں چھوڑ دی تو آخری سچ آپ سے رہ جائے گا، کیونکہ آخری راز سب سے زیادہ دل ہلانے والا ہے۔ بنی اسرائیل اور لال بچھڑا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے اور پیچھے بنی اسرائیل کو چھوڑ گئے تو صرف 40 دن میں کیا ہو گیا؟ اس قوم نے سونے کا لال بچھڑا بنا لیا اور اسے عبادت کا مرکز بنا دیا۔ قرآن صاف کہتا ہے کہ یہ سخت گمراہی تھی۔ یہ لال بچھڑا صرف ایک مورتی نہیں تھا، یہ دنیا کی مادی طاقت اور دولت پرستی کی علامت تھا۔ 100 سے زیادہ ٹرامپٹس کا راز۔ تاریخی روایات کے مطابق بنی اسرائیل خاص رسومات میں بہت زیادہ نرسنگی بجاتے تھے۔ نرسنگی کی آواز ان کے نزدیک اعلان، طاقت اور غلبے کی علامت تھی۔ آج بھی جب وہ کسی بڑے مقصد مذہبی تقریب کو نمایاں کرتے ہیں تو نرسنگوں جیسی آوازوں اور عوامی رسومات کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ آواز صرف آواز نہیں، یہ ایک علامت، سمبل ہے۔ تخت داؤد کہاں ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ انہیں حکمرانی بھی دی گئی اور حکمت بھی۔ تخت داؤد اصل میں انصاف اور عدل کی علامت تھا، لیکن آج اس تخت کو صرف ایک سیاسی طاقت کی نشانی بنا دیا گیا ہے۔ تاریخی طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ تخت داؤد تو قدس کے قریب تھا، پھر زمین کے نیچے چھپا دیا گیا۔ اس کا درست مقام آج تک تو چھپایا گیا ہے، پھر صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ بنی اسرائیل، چونکہ یہ لفظ پہلی مرتبہ قرآن مجید میں آ رہا ہے تو یہاں تھوڑی سی وضاحت کرنی ہوگی۔ ابن جو عربی میں بیٹے کے لیے آتا ہے، ابن، اس میں جو شروع کا حمزہ ہے یہ در حقیقت اضافی ہے۔ اصل لفظ جو ہے بے نون پر مشتمل ہے، اسی لیے اس کی جمع سالم آتی ہے بنون۔ قرآن مجید میں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، تو یہ جو اس کی جمع سالم ہے وہ در حقیقت بنون ہے، اور پھر اس کی حالت نسبی اور حالت جری بنین ہوگا، اور جب یہ مضاف بن جائے گا تو اس کا وہ نون گر جائے گا، تو اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد۔ لفظی ترجمہ ہوگا اے اسرائیل کے بیٹوں، لیکن یہ کہ مراد اولاد ہے، اس میں برسبیل تغلیب اگرچہ خطاب مردوں سے ہو رہا ہے جیسے کہ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر ہے، لیکن یہ کہ اس میں خواتین بھی شامل ہیں۔ تو یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹوں۔ اسرائیل سے مراد کیا ہے؟ اس پر اتفاق ہے، اجماع ہے، حضرت یعقوب کا یہ لقب ہے۔ البتہ یہ لفظ بنا ہے اسر اور ایل دو سے مل کر۔ ایل کا لفظ جو ہے وہ عبرانی زبان میں الہ کے لیے ہے۔ الہ اور ایل ویسے بھی قریب قریب ہیں، اسی لیے تمام فرشتوں کے نام جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، یہ تمام الفاظ کے ساتھ جو ایل آتا ہے یہ در حق اسماعیل، اسماعیل بھی، سما اور ایل، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی پروردگار بیٹا عطا فرما، اس اعتبار سے جب اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا تو اسماعیل نام رکھا، یعنی اللہ نے سن لیا۔ جیسے ہمارے ہاں دیہات میں یہ خاص طور پر جانگلی علاقہ جو کہلاتا ہے، اللہ ڈوایا، اللہ سنیا، یعنی یہ اللہ نے جس کے بارے میں ہماری دعا سنی اور ہماری استدعا کو قبول فرمایا، تو یہ گویا کہ اسماعیل کے معنی یہ ہے۔ تو اسرائیل جو ہے اسر اور ایل سے مل کر بنا ہے۔ عبرانی اور عربی زبان کے بارے میں یہ اختلاف ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ ماں بیٹی کا رشتہ ہے، عربی زبان عبرانی سے نکلی ہوئی ہے، لیکن زیادہ اکثر محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں بہنیں ہیں۔ کوئی اور کامن زبان تھی، سیمیٹک لینگویج ابتدائی، جس سے کہ یہ دونوں زبانیں پھر وجود میں آئی ہیں، گویا کہ ان کے درمیان رشتہ جو ہے وہ بہنیں ہونے کا ہے، ماں اور بیٹی کا نہیں ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ مشابہت اور ان کے اندر جو ہے قرب جو ہے اور مناسبت وہ بہت نمایاں ہے۔
اسر کے دو ترجمے کیے ہیں۔ یہودی علماء تو اس پر بہت زیادہ جزم کے ساتھ قائم ہے کہ اسر سے مراد ہے بطل، یعنی رجل عظیم، جواں مرد، بہت باہمت انسان، اس لیے کہ ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے، اور بڑی تحریف جو ہوئی ہے تورات میں، اس میں ایسی ایسی باتیں بھی ہیں۔ حضرت یعقوب کی جو مدح کی گئی ہے اس میں اس حد تک مبالغہ ہے کہ حضرت یعقوب کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کشتی ہوئی اور اللہ کو پچھاڑ لیا حضرت یعقوب نے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تو بڑے بہادر اور بہت جری انسان، اس اعتبار سے وہ بطل اور رجل کا ترجمہ کرتے ہیں اسر کا، لیکن یہ کہ صحیح ترجمہ جو ہے وہ اسر کا ہے، بندہ، عبد، اس لیے کہ عربی کا لفظ جو بنا ہے اسیر، اسیری، کوئی کسی کا غلام ہے، اسیر، اسی سے لفظ اسرا بنا ہے۔ اسرا ہے کنبہ، کنبہ بھی آپس میں جڑا ہوا ہوتا ہے، ان کے بندھن ہوتے ہیں دوستی کے، محبت کے، اخوت کے، تو اسی طریقے سے یہ اسر کا لفظ آتا ہے کسی بندھن کے لیے۔ اسیر جو ہے پچھلے زمانے میں جب کہ جیلوں کا رواج نہیں تھا، تو اگر کسی شخص کے ذمے کسی کی کوئی رقم ہوتی تھی دینی، تو اس شخص کو اس کے حوالے کر دیتے تھے، وہ اس کا ذاتی قیدی ہوتا تھا، ذاتی اسیر، اس کی تحویل میں رہتا تھا، جب تک کہ اس کے اعزاء اقارب آ کر وہ رقم ادا نہ کر دیں، وہ شخص اس کی تحویل میں رہتا تھا، وہ اس کا اسیر ہوتا تھا۔ اس اعتبار سے غلام کے معنی میں یہ لفظ جو ہے مستعمل ہے، تو اسرائیل کا ترجمہ ہوگا عبداللہ۔ اذان تو میں عرض کر رہا تھا کہ مسجد اقصی اور اوکل سلیمانی۔ اب سب سے نازک اور اہم بات، کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جب تک مسجد اقصی موجود ہے وہ اپنی خاص رسومات ادا نہیں کر سکتے، اسی لیے ان کا خواب ہے کہ مسجد اقصی کو گرا کر اوکل سلیمانی بنایا جائے۔ اسلام کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کبھی ظلم کے ساتھ کوئی عمارت تعمیر نہیں کرتے تھے، ان کا ہیکل عبادت اور عدل کا مرکز تھا، نہ کہ فساد کا۔ ہنوکے کی موم بتیاں کیا ہیں؟ اب بات کرتے ہیں ہنوکے کی موم بتیوں کی۔ ہنوکے بنی اسرائیل کا ایک مذہبی تہوار ہے، اس میں 8 راتوں تک موم بتیاں جلائی جاتی ہے، ہر رات ایک نئی موم بتی جلائی جاتی ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق یہ روشنی اندھیرے پر غلبے کی علامت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے یہ موم بتیاں صرف روشنی نہیں، یہ ان کے لیے وعدہ یاد دلانے کا ذریعہ ہے، ایک ادھورا وعدہ، ایک ادھورا مشن۔ حضرت سلمان کی انگوٹھی کا راز۔ اسلامی روایات کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جنات، ہوا اور جانوروں پر حکمرانی عطا کی۔ اس حکمرانی کی علامت تھی ان کی انگوٹھی۔ آج بھی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طاقت کسی نشانی تبرک سے جاڑ ہوتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے طاقت چیزوں میں نہیں، اللہ کے حکم میں ہوتی ہے۔ اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ تم زمین میں 2 دفعہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کرو گے، پس جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کر دیے، اور وہ شہروں کے اندر پھیل گئے، اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہا۔ پھر ہم نے دوسری بار تم کو ان پر غلبہ دیا، اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی، اور تم کو جماعت کثیر بنا دیا۔ اگر تم نیکوکاری کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے کرو گے، اور اگر اعمال بد کرو گے تو ان کا وبال بھی تمہاری ہی جانوں پر ہوگا۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے پھر اپنے بندے بھیجے تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، اور جس طرح پہلی دفعہ مسجد بیت المقدس میں داخل ہو گئے تھے اسی طرح پھر اس میں داخل ہو جائیں، اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ کر دی۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے، اور اگر تم پھر وہی حرکتیں کرو گے تو ہم بھی وہی پہلا سلوک کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا۔ تابوت سکینہ کی تلاش۔ تابوت سکینہ وہ مقدس صندوق تھا جس میں انبیاء کی نشانیاں رکھی گئی تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور کچھ الہی نشانیاں۔ قرآن اس کا ذکر کرتا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ اسے تلاش کر رہے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک یہ صندوق دوبارہ غلبہ لا سکتا ہے، لیکن قرآن کا پیغام صاف ہے، مدد صندوق سے نہیں اللہ سے آتی ہے۔ اصل حقیقت تمام انبیاء کا پیغام صرف ایک تھا، اللہ کی بندگی، انصاف اور شکر۔ جب کوئی قوم نشانیوں کے پیچھے اور اللہ سے دور ہو جائے تو وہ گمراہی میں چلی جاتی ہے۔ اب سوچئے، جب انبیاء آئے تو پیغام اللہ کا تھا، لیکن جب قوم نشانیوں کو ہی طاقت سمجھ لے تو اللہ نے انہیں گمراہی کے حوالے کر دیا۔ آج سوال صرف یہ نہیں کہ بنی اسرائیل کیا ہیں، سوال یہ ہے
کیا ہم بھی صرف سمبلز، نام اور نشانیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یا پھر اللہ کے حکم کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، کمنٹ میں لکھیں آپ کو سب سے زیادہ کون سا راز پسند آیا، اور یاد رکھیے ایسے راز بھری ویڈیو جو کتابوں میں نہیں ملتی وہ اسی چینل پہ ملتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ اگلی ویڈیو اس سے بھی زیادہ گہری، حیرت انگیز ہونے والی ہے۔ اللہ ہمیں حق کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔